حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود کے لیے ہے ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی و برتری لائق بیاں اور ہر طرح کی عبادات و اطاعات قابل عمل ہے خاص اسی کے لیے ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں 18,000 سے زائد مخلوقات میں چن کر کے سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا تمام جہانوں میں افضلیت اور فوقیت برتری اور بزرگی عطا فرمائی ہے ہماری پیشانیوں کو اونچی بنائی تاکہ سب سے اونچی ہستی اونچی ذات کے سامنے صرف اور صرف جھکے ہمیں باوقار معزز اور مہذب بنایا تاکہ اللہ کے ماننے والے لوگ بے وقت اور بے وقار نہ دکھے اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں فللہ الحمد وَلَهُ الشکر وسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل احترام بزرگان قوم و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ
آج کے اس مبارک محفل میں میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہوں آپ نے وہ بخوبی جان لیا ہے اور سن لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے اسباب کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اسی موضوع کے اوپر چند باتیں اللہ کی توفیق، اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کی عنایت سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ مولا کریم مجھ جیسے گنہگار بے وقت انسان کو، بے قدر انسان کو پروردگار عالم حقیقت، حقائق کو پوری حقانیت کے ساتھ بیان کرنے کی، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کی اور پھر کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج انسان ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور لوگوں کی زبان شکوہ شکایت کرتے تھکتی نہیں، لوگ تھکتے نہیں، کہیں نہ کہیں ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، عائلی زندگی میں پریشان ہے، خانگی زندگی میں پریشان ہے، معاش و معیشت اور معاشرت میں پریشان ہے، آپسی لین دین تعلق، غرض یہ کہ ہر معاملہ میں انسان پریشان نظر آ رہا ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مسلمان پریشان دکھ رہا ہے، جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار حرم نے کہا تھا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، صحیح بیٹھ جاؤ، ویسے نہیں بیٹھنا، مجلس میں ویسے نہیں بیٹھنا، وہ ادب کے خلاف ہے، اس میں نیند آ جائے گی، پھر میں کچھ کہوں گا تم کچھ سن کے جا کے ادھر بیان کر دو گے، پھر لوگ مجھے گالیاں دیں گے، ہے نا۔ اسے جوان بچوں کو اور ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے، جوان ٹائٹ رہے، فٹ رہے، ہے نا۔ کہا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے۔ کیا عجیب و غریب ہے بھائی؟ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سرا، اگر اس سے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو شکر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صبر، اور اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ جزا اور فضا کرنے کے بجائے وہ بارگاہ رب العزت میں سرو سجود ہوتا ہے، اپنے ان گنہگار ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہتا ہے پروردگار مجھے یہ پریشانی لائق ہے، یہ پریشانی زائل کر دے، دور کر دے۔ اللہ کے سامنے دست دراز ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ہر معاملے میں انسان مومن مسلمان بھلائی میں ہے، چاہے خوشیاں میسر ہوں، عنایتیں ہوں، نوازشیں ہوں، نعمتیں ہوں، جو بھی چیزیں مل جائے اسے، جو نعمت مل جائے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ جب پریشانی لاحق ہو اس پر جزا اور فضا کرنے کے بجائے، اس پر واویلا مچانے کے بجائے، اس پر شکوے شکایت کے انبار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھتے ہوئے اس پر صبر سے کام لیتا ہے، اور جب صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، جب شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں۔ واویلا مچانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مصیبت کے وقت پریشان ہونے سے، گھبرانے سے مصیبتیں دوبالا ہو جاتی ہے، مصیبتیں دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ ہر عمر والے انسان جس کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں ان کا یہ تجربہ ہوگا، ان کا یہ تجربہ ہوگا کہ مصیبت کے وقت گھبرانے سے 2 کا وہ 4 ہو جاتا ہے، 4 کا 8 ہو جاتا ہے، سیدھا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بھئی
مثال کے طور پر پنکھا گر گیا اچانک, اب مولوی صاحب ہڑبڑانے لگے ادھر سے ادھر, تو مولوی صاحب کی گردن کٹے گی اس پنکھے سے, سر پھٹے گا نا. وہی اطمینان سے پیچھے ہٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے بچ جائے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں انسان گھبرا جاتا ہے تو مصیبتیں دوبالا ہو جاتی ہے. بہرحال انسان کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے. اب سب کا سوال یہی کہ مول صاحب مدد تو آنی ہی آنی ہے, مگر کیسے آئے گی مدد؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مدد کے لیے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد تو ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی اس کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ اس کے ساتھ ہے. تو اس کو مزید مدد کی ضرورت ہے. یہ انسان مسلمان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت, نظر نگاہ رحمت ہم سے پھیر لیا ہے, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے, اب یہاں سے لے کر کے وہاں تک جھانکنا ہے کہ کدھر کدھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر لگے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کی کون سے اعضاء کے, پورے اعضاء کے کون سا عضو, کون سا حصہ, کون سا جز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر, اس کی فرما برداری پر کاربند ہے. ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. ہم جائزہ نہیں لیتے, خالی ہڑبڑاتے ہیں ادھر سے ادھر. ہم جائزہ نہیں لیتے بے جان چیزوں کی طرح. جس طریقے سے ڈبے میں کوئی بے جان چیز ڈال دیا جائے اور اسے ڈاؤن میں اس کو لڑکا دیا جائے تو ہڑبڑ ہڑبڑ جس طرح اندر کی چیز ہڑبڑ ہڑبڑ ادھر سے ادھر ہوگی, ہم اسی بے جان کی طرح کرتے ہیں, اسی بے جان کی طرح. پھر جب ایک مردہ ہے, بے جان ہے, تو پھر کس چیز کی امید لگائے رکھے ہو بھائی؟ کائے کی امید ہے؟ اللہ پاک تو کہتے ہیں نا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ غالب و حکمت والی کی طرف سے. اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہی مدد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کہتا ہے. ہم قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, دین سیکھنے والے, دین سکھانے والے, پھر بھی جزا فضا میں لگے ہوئے, پھر بھی واویلا مچاتے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں مدد نہیں آ رہی, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ روم میں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں, یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں, کوئی پوتھی لا کے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ روم کی آیت ہے. کسی پوتھی سے کوئی منتر نہیں پڑھ رہا, کوئی شلوک نہیں پڑھ رہا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے, فرض ہے کہ میں مومن بندوں کی مدد کروں. اے مومن بندو, کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ رب تو کہتا ہے, رب کا کلام کہتا ہے اگر مدد نہیں آتی تو خرابی یہ دیکھنا کہ ہے کہاں. یہ نہیں کہ اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی. ارے اللہ کا کلام جھوٹا ہے معاذ اللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سب سے بہترین حدیث, سب سے سچی حدیث اللہ کی ہے, سب سے سچا کلام اللہ کا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب لا ریب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے متقی لوگو, اے پرہیزگارو, کہاں بھٹک رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ لا ریب فیہ, اللہ کے اس کلام میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اللہ کے کلام میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین حدیث, سب سے بہترین بات, سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو, اللہ کا ادھر وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے اوپر تو مومنوں کی مدد فرض ہے, میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا. لازم کس کو کہتے ہیں؟ واجب, فرض, کرنا ہی کرنا ہے. جس طریقے سے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, سال میں کم سے کم 1 مہینے کے روزے فرض ہیں, ایک ہی نہ مہینہ ہے, ابھی آنے والا ہے.
اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوگا تو کڈنی میں درد ہوگا تو کہاں کہاں انفیکشن ہوگا. مطلب روزے کے لیے بہانے ہوں گے اور خوب دن بھر بھگر بھگر کھاتے رہے گا جانوروں کی طرح. تو ایسے لوگوں کو تو بیماریاں آئیں گی. اللہ کہتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے مومن بندو، میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کی مدد فرماؤں. پھر ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ہمارے اوپر کہیں سے مدد ہی نہیں آ رہی. اب دیکھ لو کون سچا کون جھوٹا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ 1000 بار، میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، تم ہی سچے ہو. جاؤ، اللہ کا کلام تو سچا ہے مگر تم ہی سچے ہو. پھر کیوں مدد نہیں آ رہی؟ کیا تاریخ میں ایسا کبھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اور رب نے مصیبت کے وقت اپنے مومن بندے کی مدد نہیں کی؟ رب نے اپنے مومن بندوں کی مدد نہیں کی؟ کبھی ایسا ہوا تاریخ میں؟ جب سے قرآن نازل ہوا وہاں سے لے کر کے آج تک آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں فلسطین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوگی. میری طرف ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن فلسطین کی طرف نگاہیں ٹکی ہوئی ہے سب کی. فلسطین میں مدد نازل نہیں ہو رہی؟ بول دو، بولو. فلسطین میں مدد نازل ہو رہی بھائی؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی، بولو بابو، ہے مدد نازل ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی؟ تب تو سب کٹ رہے ہیں، روز بچے مر رہے ہیں، ایسے مارے جا رہے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں. مدد نازل ہو رہی ہے؟ ابھی بہت سارے لوگوں کو شک ہے، اسی لیے نہیں بول رہے. مدد نازل ہو رہی ہے. اگر مدد نازل نہیں ہوتی تو فلسطین صفِ ہستی سے مٹا دیا جاتا. یہ تو ہماری جو کم ایمانی ہے اور غریب الایمانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے، جانچ رہا ہے، چیک کر رہا ہے. باقی اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے دودھ پینے کے قابل ننھے منھے بچے بڑے بڑے اسرائیلی مسلح فوج بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے یوں تن کے ہاتھ میں چھوٹا سا پتھر لے کے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا. وہ اللہ کی مدد اس کی نصرت تھی، اسی لیے وہ جوان مردی آئی دودھ پیتے بچے میں، جوان مردی آئی لڑکھڑاتے ہوئے بچے میں، طاقت آئی، جرأت آئی، جسارت آئی، ہمت آئی. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے. اور یقیناً تاریخ کا بہت المناک باب ہے، مگر تاریخ میں ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے المناک ابواب دیکھے. تاریخ میں ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے المناک ابواب دیکھے. انسان کا قتل عام، انسانیت کا خون بہت دیکھے. میں ابھی وہ سب کا تذکرہ نہیں کروں گا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا واویلا یہ ہے، ہمارا شور یہ ہے، تو یا تو رب کا کلام سچا ہے، یا تو سچا، یا تیرا ایمان جھوٹا، یا تیری زبان جھوٹی ہے، تیرا کلام جھوٹا ہے، تیری بات جھوٹی ہے، تیری ادا جھوٹی ہے، تیرا کردار جھوٹا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہ عمل کا فقدان ہے. عمل ہے ہی نہیں، عمل ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے یہاں لوگ الزام دیتے ہیں، منکرین حدیث 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اے اپنے آپ کو سنی کہنے والوں، اے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والوں، اے اپنے آپ کو سلف کے وارث کہنے والوں، تمہارے یہاں بھی تو 4 وقتیہ نمازی ہے. نہیں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے کھڑے ہو کر کے؟ میں جھوٹ بولنے لگا؟ ارے ایک ہے زبان سے انکار کرنا، ایک ہے اعمال اور کردار سے انکار کرنا. بھائی میں نے ایک بچے کو کہا کہ بھائی 1 گلاس پانی لے کر کے آؤ. سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ بیٹھا رہا.
دوسرے بچے کو کہا کہ بابو تم پانی لے کے آؤ، کہا نہیں مول صاحب ہم پانی انہیں نہیں لے سکتے، آپ کو پانی لا کے نہیں دے سکتے. دونوں انکار ہے نا، دونوں ہی انکار ہے بھائی، اللہ والو دونوں ہی انکار ہے. ذرا بولا کرو. ہم مردوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، مردوں کو صرف گڑھے میں پسند کرتے ہیں، مردوں کو زیادہ دیر تک اوپر ہم رکھنا پسند نہیں کرتے. حدیث رسول بھی ہے مردہ ہے تو جلدی اسے دفنا دینا چاہیے، اسی لیے زندہ ہو کر کے بیٹھو یہاں. معذرت کے ساتھ میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، مگر معذرت کے ساتھ میں زندہ لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس لیے جب ضرورت پڑے تو بولو. جوان لوگ خاص طور سے بولو، بوڑھے بیچارے سوچنے میں تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے لگ جائے، مگر جوان لوگ تو بولو. اپنی جوانی کیوں بیکار کر رہے ہو؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں کچھ ابھی بتا رہا تھا. ہاں یہ دیکھو ایسے یاد رکھنا، اسی لیے میں چست ہو کے بیٹھنے کے لیے بولتا ہوں. میں پوچھ ہی دیتا ہوں، بڑا خراب آدمی ہوں. بہرحال زبان سے انکار اور عمل سے انکار، یہ دونوں ہی میں نے بچوں کو ابھی کہا نہیں. مطلب مثال کے طور پر اگر میں نے کہا اور ایک بیٹھا رہ گیا ڈھیٹھ بن کر کے، اور دوسرا یہ کہ زبان سے بے حیا بن کے بول دیا نہیں مول صاحب نہیں لا سکتا، دونوں انکار ہے. ایک منکرین حدیث ہے وہ 3 وقت کی نماز اعلانیہ پڑھتا ہے. ایک تم سلف کے دعوے دار اہل الحدیث اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو سنت کا پابند متشرع بتانے والا، اگر 4 وقت کی نماز اپنی عمل سے ادا کرتا ہے، اپنے کردار سے ادا کرتا ہے، فجر کی چھوڑ دیتا ہے، عصر کی چھوڑ دیتا ہے، عشاء کی کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور 4 وقت کی ہی نماز پڑھتا ہے، تو بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک زبان سے اقرار اور عقیدے سے انکار کر رہا ہے، اور ایک عمل سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ 4 وقتیہ نمازیں اور 3 وقتیہ بھی ہیں، سب سے کم 5 وقتیہ نمازی ہیں. اگر ایسا لگتا ہو کہ بڑی ٹوپی پہن کے مول صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو 5 وقت کی نماز ہے، 5 دن فجر میں مختلف 2 وقت کی نماز مختلف مسجدوں میں پڑھو، مختلف مسجدوں میں پڑھو، معلوم ہو جائے گا کہ اس مسجد میں کتنے وقت کی نمازی ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ عصر کی نماز، وہ فجر کی نماز، جس کے بارے میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کتاب و مواضع الصلاۃ کے اندر، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ. کہاں کی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف کی حدیث جہاں نمازوں کا بیان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس کسی بھی آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ جماعت ادا کیا. فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کے ذمے میں آ گیا. بھیا میں یہاں آیا ہوں بھی مسجد میں، ادھر سے کوئی اٹھ کر کے مجھے ڈائریکٹ مارنے لگے، تو اتنے تو بغیرت لوگ یہاں نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے آپ نے بلایا ہے اور آپ کہیں گے مارو اور مل صاحب کو مارو اور مارو اور مارو، بولیں گے؟ کیونکہ ایک طرح سے ابھی میں یہاں کھڑا ہوں، اللہ کے بعد آپ کے ذمے میں کھڑا ہوں، کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جو بھی کوئی بندہ فجر کی نماز، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. ارے گدھے کی طرح، مرے ہوئے گدھے کی طرح بستر میں پڑا رہے گا 12 بجے 2 بجے 3 بجے رات سو کر کے، اور کہے گا اللہ کی مدد اللہ کی مدد. جوتے ماریں گے ایسے لوگوں کو، اللہ کی مدد آئے گی؟ ہے شیطان پیشاب کر رہا، ناک میں، منہ میں، کان میں، آنکھ میں، سب میں دبا کے پیشاب کر رہا ہے، وہ کہہ رہا اللہ کی مدد اللہ کی مدد. شیطان کی مدد اس کا پیشاب آ رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فجر کی نماز مرے ہوئے گدھے کی طرف فلاٹ پڑا رہے گا، بھیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی، شیطان کا پیشاب آئے گا. حدیث ہے کہ نہیں؟ سب نے سنا ہے وہ حدیث، اب یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، خالی بہانہ سمجھ لو.
خوب پیشاب کرے گا دبا دبا کے. ہاں اب سمجھ لو شیطان کتنا پاک ہے, پوتر ہے, اور وہ پوتر مخلوق اگر پوتر پیشاب ہی کرتا ہوگا نا, ہاں بتاؤ یہاں کر دیا تو کہاں کہاں جائے گا. ایک ڈراپ ناک میں لگاتے ہو تو کہاں کہاں چلا جاتا ہے بابو, ادھر آ جاتا ہے نا, کڑواہٹ کا احساس یہاں ہوتا ہے, تھوکتے ہیں. تو بھیا جب وہاں تم سوئے رہو گے ایسے تو دن بھر منحوسیت شیطانیت جو تمہارے چہرے پر تو ظاہر ہوگی نا, اور پھر تم کہو گے اللہ کی مدد اللہ کی مدد اللہ کی مدد. اللہ کی مدد نہیں, شیطان کا پیشاب آ چکا ہے, لے لو اور چلتے بنو. شیطان کا پیشاب آ گیا, شیطان نے جو جادو کیا, گرہیں لگائی, وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ والو. اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہے جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اب وہ آدمی جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا, اللہ کے ذمے میں آ گیا, اللہ کی نگرانی میں آ گیا, اللہ کی گارنٹی میں آ گیا. اب اگر ایسے آدمی کو فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ فیدرکہ فیکبہ فی جہنم, آپ نے فرمایا کہ تو جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی, اگر اس کے بارے میں کسی سے پوچھا گیا, مطلب کیا پوچھا گیا, بھائی ایک آدمی نماز پڑھ لیا, اللہ کے ذمے میں آ گیا, میں یہاں آ گیا آپ کے ذمے میں, ادھر سے کوئی اٹھ کے گالیاں دینے لگا مجھے, تو اس کے دانت توڑو گے, منہ توڑو گے. ویسے ہی ایک فجر کا نمازی جس نے نماز ادا کر لیا ہے, اس آدمی کو کوئی برا بھلا کہے, اے مسلمان, اے میری جماعت کے لوگوں, اے میری قوم کے لوگوں, ہماری زبانیں لوگوں کی ماں بہن کرتے نہیں تھکتی, الزام لگاتے نہیں تھکتی, الزام لگاتے نہیں تھکتی, گالیاں دیتے نہیں تھکتی, برا بھلا کہتے نہیں تھکتی. ڈرو ایسا آدمی, فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے مطالبہ کر لیا, کسی سے سوال کر لیا, کسی سے پوچھ لیا کہ میرے فلاں نمازی بندے کو جس نے فجر کی نماز ادا کی تھی, تم نے اسے کیوں برا بھلا کہا, تم نے اسے کیوں گالیاں دی, تم نے اس پر الزام کیوں لگایا, تم نے اپنی زبان دراز کیوں کیا اس کے اوپر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ایسے آدمی کو اوندھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. کہاں پھینکے گا, کیسے پھینکے گا, کار میں بٹھا کے, پھول والے کار میں دولہا بنا کے نہیں, منہ کے بل گھسیٹ کر اس جانور کو پھینک دے گا. اسی لیے زبان بڑی حساس چیز ہے, بڑے احتیاط سے. بھیا کاہے گالی دے رہے ہو بھائی, کیوں الزام لگا رہے ہو, پتا تو یہ کرو کہیں یہ نمازی آدمی تو نہیں ہے. بہرحال پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرنے کے بعد اگر کوئی مدد کی بھیک مانگے, درخواست کرے اور مدد کی امید لگائے تو مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جس سے مدد کا وعدہ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین, وہ مومن لوگ ہیں. اچھے عمل لے کر کے آؤ, اللہ کی رضا لے کر کے آؤ, اللہ کی خوشنودی والا عمل لے کر کے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے, حدیث قدسی بہت معروف و مشہور ہے کہ بندے کی آنکھ اللہ بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, زبان بن جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے. جب اللہ ہی سب کچھ, یعنی اللہ کی رضا کے مطابق جب ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی تو مدد آئے گی, وہی اللہ کی مدد ہے. پتا چلا کہ دن رات ہم معصیت میں, منکرات میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد. عصر کی نماز چھوڑ دی مول صاحب, عصر کی نماز چھوڑ دی, مصروف تھے. ارے صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آدمی کو. اتنی حدیثیں سن لیا, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. حدیث پاک صحیح بخاری شریف کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کسی کی انگلی ایسے نہیں اٹھ سکتی. آپ نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا سارے عمل جو ہے برباد ہو گیا. فقد حبط عملہ, اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے. بھیا جب تیرا پورا کھاتا بلینک ہو گیا تو لوگ تو جھوتے ہی نہ تجھے ماریں گے. بھائی لکیر کا فقیر کوئی بیٹھنے نہیں دے گا, معلوم ہوا کہ فقیر ہے تو, ہاں معلوم ہوا کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو اپنے پاس بھی بیٹھنے نہیں دے گا. تو جب سارے عمل تو نے نماز ضائع کر کے برباد کر لیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں تم کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. کہاں سے آئے گی بھائی؟ کہاں کھوجتے ہو؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اللہ کی مدد کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کی مدد ڈھونڈو، اللہ کی مدد ڈھونڈو، یہاں ڈھونڈو. اللہ تو کہتا ہے اگر ایمان ہے تمہارے پاس، اگر ایمان ہے تمہارے پاس، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ حج میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی طرف سے اس کے مد مقابل اس کے دشمن سے اس کی مدافعت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کا ڈیفینس کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے. اس کی حفاظت و صیانت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. کب یہ ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا، ہمارے ایمان میں کسی طرح کی آمیزش نہیں ہوگی، آمیزش نہیں ہوگی. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جس میں 50-100 سوراخ ہے، اس میں کہیں شرک ہے، کہیں کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، ہمارے جو ہے کالے سیاہ اعمال ہے، ہمارے ایمان کو داغدار کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر بھی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ڈیفینس کرے، ہمارا کفار سے بچائے، شیطان کے حملے سے بچائے، دشمن سے بچائے. اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مدافعت کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے اپنے مومن بندے کی جانب سے، اپنے مومن بندے کی جانب سے. ہمارا تو ایمان، ہمارے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے، بدعات کی آمیزش ہے، نافرمانیوں کی آمیزش ہے، دیگر دنیا کی علائشیں اور غلاظتوں کی آمیزش ہے. ابھی حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ہے، اس کے لیے نصرت الہی ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے ظلم کے ذریعے، شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے سے اپنے ایمان کو داغدار نہیں کیا، اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، اپنے ایمان کو گدلا نہیں کیا، اپنے ایمان کو میلا نہیں کیا. ایسے آدمی ہدایت والے ہیں، اور ایسے آدمی کے لیے ایمان ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. بھیا پتا چلا کہ جہاں در ملا وہاں سر جھکا، جہاں در ملا وہاں سر جھکا. ایسے سر کی رب کو ضرورت نہیں، ایسے سر کو رب کی ضرورت نہیں. میں نے پہلے کہا 18,000 سے زائد مخلوقات میں سب سے اونچی پیشانی جو رب العالمین نے بنائی ہے وہ ہم جیسے کمزور اور ناتواں لوگوں کی بنائی ہے. اور اس لیے بنائی ہے کہ پیشانی صرف اور صرف ایک اللہ مالک و مولا کے دربار میں جھکے، کسی غیر اللہ کے دربار میں نہیں، کسی پیر پگاڑے اور مزار کے دربار میں نہیں، کسی کی چوکھٹ میں نہیں، بلکہ ایک اللہ کی چوکھٹ میں، ایک اللہ کی دربار میں یہ سر جھکے، یہ پیشانی جھکے. ہمارے یہاں ہر گلی میں ولی ہے. یہ گورکھ دھندا چلا ہوا ہے، یہ شرک کے اڈے. آج رام مندر بنا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کی. کرنا بھی چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کاہے ڈر رہے ہو؟ بھیا پکڑ کے لے کے جائے گا تو ہم کو لے کے جائے گا. تم لوگ دیکھتے رہنا، تالی بجاتے رہنا. ٹھیک کیا، یہ گڑبڑ مولانا ہے. بنایا، اعتراض کیا، ٹھیک ہے کرنا چاہیے. شرک کا اڈا بنا، مسجد کی جگہ میں بنا، اس لیے اس پر بھرپور اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس پر تنقید ہونی چاہیے، اس پر بولنے چاہیے، وکالت کرنی چاہیے، سب ہونا چاہیے. لیکن اے اللہ والو، جو تمہارے دل میں مندر بنا ہوا ہے، جو تمہارے ہر گلی میں ولی، ہر جگہ مزار اور سجدہ گاہ غیر اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے سر، اس پر تم نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ارے بھیا ایودھیا میں بنے، چاہے حیدرآباد میں بنے، تمہارے گھر میں بنے یا دبئی میں بنے، چاہے مزار بنے چاہے مندر بنے، خدا کی قسم مقابل مذمت ہے، اس لیے کہ وہاں کھڑی مورتی کی پوجا ہوتی ہے اور مزاروں میں پڑی مورتی کی پوجا ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مولوی صاحب یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں. میں ایسے ہی بڑی بات کرتا ہوں, یہ رب کا بیان ہے. تم مزاروں کے سامنے جھکو, قبروں کے سامنے جھکو. اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورہ فصلت کی آیت ہے. فرمایا کہ کسی کے لیے سجدہ نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, کسی بھی طرح کا کوئی سجدہ نہیں, نہ سورج کے لیے نہ چاند کے لیے. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اے بندے, اگر تو عبادت کرنے والا واقعی ہے, اگر تو اللہ کی اطاعت کرنے والا واقعی ہے, اگر تو اللہ کا سجدہ کرنے والا واقعی ہے, تو ان تمام چیزوں کے خالق کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ, اپنے کمر کو جھکاؤ, اپنی پیشانی ٹیکو. وہی سجدے کا مستحق ہے, اس لیے کہ سب سجدہ سب سے بہترین عمل, سب سے بہترین عبادت کی ایک شکل ہے. نہیں ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سجدہ تعظیمی ہے, یہ فلانی ہے, چلانی ہے. کائے کے سجدہ تعظیم؟ اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا السلام علیکم. یہاں کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ السلام علیکم. غلط غلط غلط. کوئی بھی جھک کے سلام کر السلام علیکم. ارے ہاتھ کا بھی اشارہ مجبوری میں کیا جاتا ہے. بہت دور آدمی ہے اور یہاں سے کر رہا ہے تو چل سکتا ہے. کوئی سماعت سے محروم ہے, چل سکتا ہے, نہیں تو زبردستی السلام علیکم السلام علیکم سلام. غلط, اس کی ضرورت نہیں, جھکنا نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان میں اس قدر کھوٹ, ہمارے ایمان میں اس قدر جو ہے پلیدگی, گندگی کی آمیزش ہے. شرک تو گندگی ہی نہ ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یہ مشرک, شرک کرنے والے نجس ہے, ناپاک ہے, انہیں آج کے بعد, اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دینا. شرک گندگی ہے اللہ والو, اور شرک سے بڑھ کر کوئی گندگی نہیں ہے, کوئی گندگی نہیں ہے. اگر ایک آدمی پیشاب کر کے پانی نہیں لے سکا, ویسے مر گیا, تو اس کا جہنم میں جانا ضروری تو نہیں ہے. مگر شرک کی غلاظت لے کر کے اپنے دل میں مر گیا تو اس کا جہنم میں تو جانا ضروری ہے نا, ہے نا. اللہ فرماتا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک آدمی, شرک کرنے والا, اس پر جنت حرام ہے, جہنم اس کے لیے ہے, اس کا کوئی مددگار نہیں, ایک ہی ٹھکانہ اس کا. اللہ والو, شرک کی آمیزش ہمارے ایمان میں, ہمارے عقیدے میں فساد, ہماری زبان میں فساد, ہمارے عمل میں فساد, ہماری نماز میں فساد, ہمارے روزے میں فساد, ہماری زکوٰۃ میں فساد, ہمارے صدقے میں فساد. اور پھر بھی کہہ رہا اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ کا قہر آئے گا. یہ تو اللہ رحمان و رحیم ہے, اسی لیے ہم جی رہے ہیں ہر طرح کی نافرمانیوں کے باوجود. اللہ نے ہمارے جرائم پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم دلدلاتے پھر رہے ہیں. ورنہ اگر اللہ ایک بار حجاب اٹھا دے تو پھر خدا کی قسم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. جو تمہیں چومتے ہیں تمہاری پیشانی کو, تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے تمہاری پیشانی پر. کہتے کہ تب بھی اللہ کی مدد, دنیا بھر کی نافرمانیاں کرتے ہو تب بھی تو اللہ کی مدد. اس سے بڑی مدد کیا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے سامنے تجھے ننگا نہیں کیا. کسی سے ناراض ہوتے ہو, برہم ہوتے ہو, تو چل دیکھے گا ابھی یہیں تیرا پول کھول دیتا ہوں, گٹھری کھول دیتا ہوں, ننگا کر دیتا ہوں سب کے سامنے. کہتے ہو نا, سب کہتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے بھی کہا ہوگا نا, ہم نے بھی کہا ہوگا. ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں بھیا, ہم کو بھی تو غصہ آتا ہے. اس لیے سب نے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی محاذ پر بولا ہوگا بیٹا سنبھل کے, سب کے سامنے ذلیل کر دوں گا, دیکھے گا ابھی ننگا ہونا ہے تیرے کو.
ارے شکر مناؤ اس رب العالمین کا جس نے اتنی بڑی مدد نازل کر دی کہ تیرے تمام جرائم کو ڈھک دیا ہے، اور تیرے قریب ترین لوگ جس کے خلاف تو جرم کرتا ہے اس کی نگاہوں پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے. تو کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آئی. اگر اور اللہ کی مدد لینا ہے تو آؤ. اللہ جب مدد کرنے پر آ جاتا ہے، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اللہ کی مدد چاہتے ہو؟ ایمان ٹھیک کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ مدد کرے گا. اور جب اللہ مدد کرنے پر آ جائے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مدد کو ٹال نہیں سکتی. اور ہے کہ نہیں؟ مثال ہے ہماری تاریخ میں، ہماری تاریخ میں مثال موجود ہے کہ جب اللہ والوں نے، اسلام کے جیالوں نے، شریعت کے پاسداروں نے، اسلام کے علم برداروں نے جب کفر کے خلاف مارکہ آرائی کی، اور وہی بدر کا میدان تھا. وہی کس کا میدان تھا؟ بدر کا. یہ کیا ہے بدر؟ یہ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کس سن میں یہ جنگ پیش آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھپا لو بھیا چھپا لو، سب کے سامنے پول نہ کھولو. زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آدھے % لوگ کو بھی نہیں معلوم ہے. معاف کرنا، معاف کیجئے گا. سن 2 ہجری میں. کس نے کہا بھائی؟ ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے. سن 2 ہجری میں. مہینہ؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، ٹائم بھی پاس ہوگا، اور بیچارے جو ہے کہے کھالے پیلے ایک دوسرے کے بارے میں جان لے گا. بھیا اس کو نہیں پتہ ہے، ویسے سب کو پتہ ہے. بہت اچھا ہے، جاننا چاہیے، سیرت جاننی چاہیے. اور سیرت بالکل اسی طرح سیکھنا چاہیے جس طرح ہم قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، جس طرح ہم قرآن و حدیث سیکھتے ہیں. اس لیے کہ کسی بھی قوم کے زوال اور انحطاط کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تاریخ سے اس قوم کے اور اس قوم کی نوجوان نسل کو کاٹ دیا جائے، اس کے ماضی سے اس کو جدا کر دیا جائے. وہی بدر کا میدان ہے. کتنی تعداد تھی؟ 313 کی تعداد، یا 314، 313 یا 314 کی تعداد. سامنے کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں. دوسری جانب کفار کا وہ لشکری جرار جو ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہے، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس، جنگی آلات ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری طرف نیت تھے مسلمان، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان، بچے بھی تھے، بچے بھی تھے. ایک بچے کا نام بتا دوں؟ بتاؤں؟ بتا دوں؟ بتا دیتا ہوں، بتا دوں. ویسے فری میں بتا دوں؟ اچھا بتا دیتا ہوں، چلو ہم تو فری والے لوگ ہی ہیں، بتا دیتے. سعد ابن ابی وقاص کا نام سنا ہے؟ سن لو آج. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جرنیل ہے جس نے تاریخ میں، تاریخ کی دنیا میں اوج ثریا پر اپنا علم لہرایا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے. سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا. جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. جس عظیم جرنیل کے بارے میں سرور کونین تاجدار حرمین نے کہا تھا، سعد فدا ہوا ابی و امی ارمی، اے سعد لو یہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں. پوری تاریخ میں آپ یہ سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ اے سعد یہ لو میری جانب سے تیر چلاؤ، دفاع کرو، کفار کو شل کرو، مارو،
میرے ماں باپ آپ پر قربان. انہی کا ایک چھوٹا بھائی عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً 16 سال کے تھے. ابھی جب سلیکشن ہو رہا تھا تو 2-3 بچے آ گئے تھے, تو یہ بچہ چھپتا ہوا پھر رہا تھا. تو بڑے بھائی نے دیکھا, سعد ابن ابی وقاص نے کہا, بابو کیوں چھپ رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, چھپتے ہوئے تم پریشان دکھ رہے ہو. کہا کہ بھائی جان ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہو سکتا ہے میرا سلیکشن نہ کرے, جنگ میں جانے کے لیے بچہ کہہ کے مجھے جو ہے چھانٹ دے. بہت رونے لگا اور چھانٹ ہی دیا آپ نے, 3-4 بچے کو چھانٹا تھا بہرحال. تو بہت ضد کیا, رونے لگے. پھر آپ نے جو ہے اجازت دے دی, آپ نے اجازت دے دی, ہے نا. ہمارے یہاں 15-16 سال میں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو ابھی پیشاب کرنا نہیں آیا ہے نا, یہی ہم سمجھتے ہیں. اور گھر سے اکیلے نکلنے نہیں دیتا, بابو کہیں کچھ ہو جائے گا, کوئی کچھ کر دے گا, لے کے بھاگ جائے گا, کڈنیپ کر لے گا وغیرہ وغیرہ. ایک طرف وہ عظیم جنریل کا چھوٹا بھائی میدان قتال میں جانے کے لیے بے-تاب ہے, رو رہا ہے, بلک رہا ہے. آخرکار تاجدار حرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی, کہا کہ عمیر کو لیتے جاؤ. آخرکار یہ ہوا بدر کے میدان میں عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے آپ شہید ہو گئے. آپ کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. کتنے لوگ تھے؟ 313. چھوٹے بچے, بوڑھے, جوان, مقابلہ کوئی نہیں, کچھ بھی مقابلہ نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہاں آئی. اگر ایمان ٹھیک ہے, عقیدہ سالم ہے, عقیدہ صحیح ہے تمہارا, اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے, ہتھیلی دراز ہوتی ہے, اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہے. مسلم شریف کتاب الجہاد کی مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ سے گریہ وزاری کیا اور کہا, اے میرے رب, ان تہلک هذه العصابہ من اہل فلا توبدوا فی الارض, اے میرے پروردگار, اگر آج مسلمانوں کی, اہل اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت, یہ چھوٹی سی نفری اگر ماری جاتی ہے, قتل کر دی جاتی ہے کفار کے اس عظیم لشکر جرار کے مقابلے میں, تو یاد رکھ اے میرے پروردگار, فرط جذبات میں سرور کونین کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے رب, اگر آج یہ چھوٹی سی نفری ماری گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب, جب آپ اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے, اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے, اللہ سے فریاد کر رہے تھے, اذ تستغیثون ربکم, جب اپنے رب سے مانگ رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مانگ کو پورا کیا, آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا, آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا, اور 1000 فرشتے لگاتار بھیج دیا. 1000 فرشتے لگاتار بھیج دیا. 1000 کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے. دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. کہا کہ یاد کرو, یقیناً ہم نے بدر کے میدان میں آپ کی مدد کی. وہاں کہا کہ 1000 فرشتے لگاتار ہم نے نازل کیا, اور پھر شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے, تمہارے سکون کے لیے, دل کی تسکین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مدد کرنے پر آئے تو فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ صرف کن کہہ دے, سب فنا ہو جائے گا. لیکن ہر چیز کا ایک رول ہے, ریگولیشن ہے.
ایک ڈسپلین کے تحت اللہ بھی چلاتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے وہ رول چلتا رہے. اللہ نے کہا اگر اس میں بھی نہیں ہوا نا ٹینشن مت لے, ہم 3000 کی تعداد میں فرشتے بھیجیں گے, ب3,000 من الملائکۃ منزلین, 3000 کی تعداد میں فرشتے نازل کریں گے. اور پھر کہا کہ اگر اس میں بھی نہیں ہوا ٹینشن مت لو, ٹینشن فری ہو جاؤ, لڑو دبا کے, مارو کفار کو, کاٹ ڈالو, صفحے ہستی سے مٹا ڈالو. آج یوم الفرقان ہے, حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. اللہ کی مدد آئی, اللہ نے کہا 5000 فرشتے نازل کریں گے. کتنے؟ 5. پہلے کتنا کہا؟ 1000 نازل بھی ہوا, 1000 نازل بھی ہوا. پھر کہا کہ اگر اس میں بھی بس نہیں ہوا, گھبرانے کی بات نہیں, 3000. پھر کہا اور گھبرانے کی بات نہیں, اس میں بھی نہیں ہوا, 5000 ایسے فرشتے بھیجیں گے جو پورے نام کے ساتھ نشان زدہ ہوں گے. ہم ایسے لوگوں کو بھیجیں گے. اللہ کی مدد میدان بدر میں آئی, اللہ والوں کی اللہ نے مدد فرمائی. کیوں؟ ایمان کی لڑائی تھی, اسلام کی لڑائی تھی. بولو کس کی لڑائی تھی؟ ہماری لڑائی کس کی ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے. باپ بیٹے سے لڑ رہا, کاہے کے لیے لڑ رہا بھیا؟ ایک بالش زمین کے لیے. کوئی باپ کو مار دے رہا, کوئی بہن کو لڑکا دے رہا ہے, کوئی بھائی کو ادھر لڑکا دے رہا ہے. ارے اللہ کی مدد آئے گا. ارے کل منہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گا بے وقوف؟ بھائی کا خون ایک بالش زمین کے لیے, ایک ٹکڑے کے لیے, اب کہیں بھی رہ سکتا ہے تو جا کر کے. چند سال ہی تو گزارنے, کون سا تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آب حیات پلا دیا ہے کہ تو کبھی مرے گا ہی نہیں, کبھی نہیں مرے گا. اس کے لیے مار رہا ہے تو کاٹ رہا ہے, تو اس کو لڑکا رہا ہے, اس کو لڑکا رہا ہے, ادھر کیس ہے, مقدمہ ہے, فریاد, پورا بازار گرم ہے. کورٹ میں دیکھو مسلمانوں کی بھیڑ. تو یہ جائیداد کے لیے ایک یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا جو ہے میٹر ہے, وہ اس کو طلاق دے رہا تو اس کو کھلا, تو یہ چکر ہے وہ چکر ہے. بھیا کہو گے اللہ کی مدد, ارے بے شرمو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے لیے تو کون سا کام کر رہا ہے؟ پھر اللہ کی مدد کا انتظار منہ پھاڑ کے کر رہا ہے. اللہ مدد کرے گا, کائے کے لیے کرے گا؟ تو اللہ کا ہو جا, اللہ کے دین کی سربلندی کے نہیں. مول صاحب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں, اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, جو اس قوم کا اصل فریضہ تھا, اس کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے پوری کی پوری کمیونٹی اور پورا سماج پڑا ہوا ہے. اب کہو گے یہ بھی جھوٹ ہے مول صاحب. ارے مول صاحب کرتے ہیں اسی لیے معلوم ہے. مولوی صاحب وہ کام کرتے, ٹانگ کھینچنے کا کام نہیں کرتے کہ یہ سمجھ لے گا مولوی صاحب بھی ٹانگ کھینچتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, دین کا کام کرنے والوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں, اور خود ہم کرتے ہیں, خود ہم کرتے ہیں الحمدللہ. جب سے میں نے کمال سنبھالا ہے, فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ فیض عام سے ہم تبھی سے کام کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. 2015 میں فارغ ہوا, 2016 میں دعوت ادارہ قائم کیا, جو کریے گاؤں میں جا کر کے تربیتیں جو ہے نشستیں قائم کرتے اور لوگوں کو جو ہے سکھاتے, اس کے جو ہے اصلاح کرتے. اسی طریقے سے آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے بعد چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج ایک منظم ادارہ اور مدرسہ ہے جس میں 250 چند بچے کم ہوں گے 2-4, ورنہ 250 کی تعداد میں طلبہ طالبات زیر تعلیم ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کے لیے کام کرو, اللہ مدد کرے گا. پھر بھی بہت سارے مخالف ہیں, لیکن پھر بھی پورا زندہ سالم کھڑا ہوں, اللہ کا فضل ہے. کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی مدد چاہتے ہو؟ خالی پیٹ کے لیے دن رات لڑو گے اور مرو گے, کاٹو گے, کٹو گے, اور کہو گے اللہ کی مدد آئے. ارے اللہ کی دین کی خدمت کرو, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے کہا تمہیں کوئی مارتا ہے, کاٹتا ہے, تمہیں کوئی ذبح کرتا ہے, تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے, تمہاری معیشت کو کوئی تنگ کرتا ہے, تمہاری روزی چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اور تمہارے گریبان کو پکڑ کر پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, اے میرے بندو واللہ یعصمک من الناس, میں ان بدبختوں
آفتوں سے تمہیں بچاؤں گا، لوگوں کی گرفت سے میں تمہیں بچاؤں گا، بشرطے کہ تم میرا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو، امت کے ہر فرد تک پہنچا دو، اصلاح کا کام کرو، دعوت کا کام کرو۔ دنیا تمہیں مٹانا چاہے گی مگر میں تمہیں زندہ رکھوں گا، دنیا تمہیں توڑنا چاہے گی میں تمہیں سلامت رکھنا چاہوں گا، اور کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن بولتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے اللہ والو جو میں پڑھا ہوں ابھی، اور اسی کی تشریح میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی پھینکم پھینکی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ وہ جو مارکہ بدر پیش آیا، مارکہ احد پیش آیا، اس میں اللہ کے کلمے کو بلند کے لیے کفار سے، دشمن سے نبرد آزما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ اور صرف غزوہ بدر کی بات نہیں، اللہ نے میرے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی اس بات کو شرف قبولیت عطا کیا اور لاج رکھ دی، اور 313 نے 1000 کے پرخچے اڑا دیے، میدان جہاد میں خدیر کر کے رکھ دیا۔ 70 لاشیں گری، اور 70 سورماؤں کو کاٹنے کے بعد 70 سورماؤں کو پکڑ کر کے بولو قید بھی کر لیا۔ اور پھر وہی دن رات اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں ہم گزارتے، کہتے اللہ کی مدد آئے گی، آؤ جنگ احد کی طرف آؤ۔ تھوڑی سی چوک، کتنی سی؟ تھوڑی سی چوک۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا بابو بھیا سنو، 50 تیر انداز کو جبل رمات پر کھڑا کیا اور کہا کہ ہمارے سروں کو پرندے اچک لے جائیں، ہم مار دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، تم لوگ اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، ہے نا؟ لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت بٹور رہے ہیں، چلو بھیا۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش ہے، ہم یہاں سے ہل نہیں سکتے، اپنی پوسٹ چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں جہاں لگا دیا کسی بھی صورت نہیں۔ باقی لوگوں نے اجتہاد کیا، کہا کہ بھائی سب ختم ہو گیا، چلو اب کیا ہے، مسئلہ ہی ختم ہے۔ تھوڑی سی نافرمانی اجتہاد کی صورت میں ہوئی، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبرتناک انجام میں پہنچا دیا۔ بھائی ایک طرف جنگ بدر میں 70 کفار کاٹے گئے تھے، جنگ احد میں 70 مسلمان سورماؤں کی شہادت ہوئی۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کے انعام، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، مگر تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پوری طرح سے پلٹ گیا۔ دن رات ساس بہو کے جھگڑے، ماں بیٹی کے جھگڑے، بھائی بہن کے، نند اور بھوجائی کے، ایک دوسرے کے جو ہے جیٹ جٹھانی پٹھانی شیطانی ہیمانی، سب کے جو ایک دوسرے کی لڑائیاں، وہ اس کے خلاف چغلی، وہ اس پر الزام، وہ اس پر اتہام، وہ اس پر بھرمار کرتے گالیوں کے، اور پھر کہتے کہ مول صاحب کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ مدد آئے گی، یہاں آؤ، مدد آئے گی۔ کبھی وہ تھا، کبھی 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، کبھی 3000 کی چھوٹی سی نفری ایک طرف، کبھی 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا لشکر جرار ایک طرف، مگر پھر بھی مسلمان جنگ نہیں ہارے، اس لیے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، رب کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے تھے۔ اس لیے ان محاذوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی اور آخرت میں جنت دی۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کمزور ہے تم مدد کرو گے؟ اللہ تو ذو القوۃ المتین ہے، اللہ جبار و قہار ہے، اللہ کو تم کیا اللہ کی مدد کرو گے؟ بھائی کیا مدد کرو گے؟ اللہ نے کہا اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کا پیغام عام کرو گے۔ ہم پیغام عام کرتے ہیں، ہمارے پیغام میں ریا، نمود، فخر و مباحات، دکھاوا اور یہ ساری چیزیں ہماری عبادت میں، روزے میں، نماز میں، صدقے میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، ساری
ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں ریا، نمود، فخر و مباحات، جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی روحانیت ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار کسی نہ کسی صورت میں، اختلاف کی صورت میں، آپسی نزاع کی صورت میں، آپسی انتشار کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل کر دیا. ہم پر کیا کیا؟ نازل کر دیا. اگر چاہتے ہو کہ ہم بھی اللہ کی مدد کے مستحق بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے آؤ. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. جب تمہارے قدموں کو جما دے گا بڑے سے بڑے فتنے رونما ہوں گے، بڑے سے بڑے دجالی جال بچھیں گے، بڑے سے بڑے شیاطین اپنے کام کریں گے، مگر تمہارے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتے، تمہارے ایمان و عقیدے کو داغدار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ثابت قدم رکھے گا وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. پتا چلا کہ چھوٹی سی مصیبت آئی، یہ مولی صاحب کے پاس تعویذ لکھاؤ تو وہ محسن صاحب کے پاس، یہ درگاہ میں جاؤ، وہ درگاہ میں جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، پتہ نہیں فوراً کتنے کلومیٹر ناپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. کہاں سے آئے گی بھیا؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ بہرحال وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میرے پاس جو بھی کچھ مال میٹیریل تھا بھی بہت رہ گیا ہے، اور بہت سارے بھائیوں نے یہ بھی گزارش کی کہ ذرا شعبان کے اوپر چند باتیں کر دیجئے. تو یہ تو خیر عام بات ہے، ابھی 2-4 باتیں میں آخر میں کہہ دیتا ہوں. اور 5-6 منٹ سن سکتے ہیں کیا کہ بھوک تیز لگی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. ایسے زندہ بنو، زندہ، مردہ مت بنو. اللہ والو مردہ مت. ویسے بھی ہم پہلے سے مردے ہیں، ہم سب مردے ہیں. ہم ادھر سنتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اور سب پورا غائب ہو جاتا ہے، آل ڈیلیٹ ہے نا. بہرحال اللہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرتے رہو، نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارا ایمان عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے. تم شرک کرو، کفر کرو، ضلالت و گمراہی میں پڑے رہو تو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ ذلت کا باعث بھی ہے، ذلت کا باعث بھی ہے. بھائی ایک بڑا آدمی اچھا ٹھاٹ باٹ کوٹ پینٹ شیروانی سب پہنا ہوا ہے اور کسی میلا جھولا ایسا دکھے پاگل جیسا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کیسے دکھے گا؟ ہاتھ پھیلاتے ہوئے کوئی فوٹو لے لیا اور فیس بک پر وائرل کر دیا تو لوگ اس پر تھوکیں گے نہیں تھوکیں گے؟ ارے اللہ والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر کے کہا کہ ہم نے دنیا میں بڑی خوبصورت مخلوق ہے، مگر سب مخلوقات سے زیادہ بہترین خوبصورت ہم نے تمہیں بنایا. تمہیں اونچا سینہ چوڑا، پیشانی اونچی، ہاتھ جو ہے خوب بہترین طریقے سے، پیر اچھا، سب ٹھیک ٹھاک بنایا. اب تو رے بھیا یہ صاف شفاف مسجد کے علاوہ تو مزار میں جا کے سر پٹک رہا ہے کسی مردے جس کے جسم کا اب کوئی وجود نہیں رہا، جو سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا، وہاں جا کے سر ٹھوک رہا ہے. نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، بابا تیرے در پہ مر کے جاؤں گا یا جھولی بھر کے جاؤں گا. عورتیں بھی ایسی کہتی رہتی ہے، ادھر جاؤں گے نہ ادھر جاؤں گے، بابا تیرے در پہ مر کے جاؤں گے یا جھولی بھر کے جاؤں گے. ارے پگلی بولی ہولی، ارے پگلی بولی ہولی، وہ بیچارہ خود مرا پڑا ہے، مٹی میں ملا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں، گارنٹی نہیں اس قبر میں ہے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایک نامور ولی کی قبریں مختلف شہروں میں ہے. بھیا تو کیا اندر سے لگا ہوا ہے، چار مینار سے گولکنڈا جانے والی اندر گلی لگی ہے، انڈر گراؤنڈ راستہ بنا ہوا ہے کہ کوئی دلی میں ہے تو کوئی حیدرآباد میں ہے، اندر اندر آ جا رہا ہے. ارے کہاں گئی ہماری عقل یار، کہاں گئی؟ اللہ نے اس قدر عقل سلیم دیا، اس کے باوجود بھی ہم جہالت کے اس قدر شکار ہیں. ارے دعا قبول کروانی، اللہ نے کہا مدد طلب کرنا ہے نا، مدد لینا ہے. لو واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ارے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو.
صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، کہاں جا رہے ہو ادھر؟ ارے کہاں پھول لے کے پیسے خرچ کر کے 2 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. چپ چاپ مسجد میں آؤ، عورت ہو تو چپ چاپ وضو کرو، گھر کے کونے میں مصلی بچھاؤ اور اٹھو. کب اٹھو؟ ابھی شب برات کا موسم ہے نا، ابھی جاگنے کی رات ختم ہوئی؟ ہو گئی؟ نہیں ہوئی؟ ابھی شروع ہوئی ہے. اللہ والوں کہتے ہیں، اور حدیث پاک بھی ہے، ایک صحیح حدیث بھی ہے، کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، نگاہ رحمت ڈالتا ہے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. کہا کہ جب دیکھتا ہے تو تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کو. مشرک ہے بھیا، تم قبر پہ سر جھکانے والا مشرک ہی نہ ٹھہرا. سر جھکانا اللہ کی بارگاہ میں، اگر کسی اور کی بارگاہ میں سر جھکایا تو اللہ کے سجدے میں اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. اللہ جب نگاہ رحمت ڈالتا ہے، جھانکتا ہے تمام بندوں کے اوپر، تو مشرک اور اس بدبخت کے جس کے سینے میں کسی بھائی کے خلاف گند ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و عناد ہے، ایسے آدمی کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اب سمجھ رہے ہو نا کینہ کتنا خطرناک عمل ہے؟ تو ہم میں سے تو ہر آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں کینہ ہے. کینہ صرف شرک و بدعات کے خلاف ہونی چاہیے. کینہ باقی خالی ہونا چاہیے کینہ سے ہمارا سینہ، نہیں تو پھر چھوٹے گا پورا پسینہ اور ڈوبیں گے قیامت کے دن اسی پسینے میں، ہے نا. کہا کہ اللہ تعالیٰ جھانکتا ہے تو ٹھیک ہی تو ہے نا بھیا، اچھا ہے جھانک رہا ہے اللہ تعالیٰ، اچھا نہ ہے؟ بہت اچھا ہے بھائی، کون کہہ رہا برا ہے؟ تو اللہ معاف کر دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے نا. 2 لوگوں کے سوا، ایک مشرک بدبخت، ایک کینہ پرور بدبخت، ان دونوں کے سوا سب کو معاف کرتا ہے. اب چاہے ہر روز عشاء کی نماز پڑھ کے فجر میں اٹھنے والا کھراٹے لے لے کے سونے والا ہو، تب بھی اس بندہ مومن کو معاف کرے گا، یا رات بھر تہجد پڑھنے والا ہو تب بھی اس بندے کو معاف کرے گا. اب وہاں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ شب برات کی رات کیا کرو، قبرستان جاؤ، حلوے مانڈے پوڑی تڑاکے جھڑاکے پڑاکے سب پھٹاؤ اور سب بناؤ اور خوب کھاؤ اور کہو کہ اللہ معاف کرے گا. میں تیرے کھانے کے انداز یہ ہے، یہ اللہ سے معاف کروانے کا انداز نہیں ہے. اگر اللہ سے معاف کروانے کا انداز ہوتا تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا. تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو، فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ، اگر تہجد نہیں پڑھتا ہے تب بھی اللہ تجھے معاف کرے گا. مگر رات بھر آدمی نماز پڑھ رہا، ہزاری نماز. ارے یہ ہزاری نماز شب برات میں، ہزاری نماز. ارے بے وقوفو، یہ تو ہزاری ویسے سننے میں بازاری دکھ رہی ہے نماز. 1000 کوئی پڑھ سکتا بھیا؟ ہے کسی میں دم؟ کون سا وہ مرد ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ تو کچھ انعام بھی دے دے. ہے جیب میں؟ ہے، انعام دے دیں گے. کون مرد ہے وہ 1000 پڑھ لے گا؟ ہے. ایک روایت اور پیش کرتے حضرت علی کے نسبت سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر شب برات کی رات تم 100 رکعت پڑھو گے اور اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 بار قل هو اللہ احد پڑھو گے تو اگر سب کچھ معاف کر دے گا، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اور جو ہے تم اگر لوح محفوظ میں تقدیر میں بدبخت لکھا ہوگا تو وہ بھی ایک دم مٹا دیا جائے گا، خوش بخت لکھ دیا جائے گا. ارے اس کی فضیلت ہی سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل جعلی مال ہے، بالکل جعلی مال ہے. بالکل کیا ہے؟ ایک دم جعلی مال ہے، ایک دم جعلی مال. ارے بھیا جو کمپنی والا مال ہے وہ کیوں نہیں لے رہا بے وقوف؟ صحیح مسلم شریف بولو، کتاب و صلاۃ المسافری، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پروردگار ہر روز
کب؟ ہر روز ہی نہ یبقى ثلث اللیل الاخر، جب آدھی رات، دوسری روایتوں میں یا 1/3 رات جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ آسمان دنیا پر کیسے آتا ہے؟ اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے جہاز سے آتا ہے، گھوڑے سے آتا ہے، سوار، وہ دماغ نہیں لگانا ہے. وہ دماغ لگائے تو چلے گئے، اس لیے کہ تمہاری عقل ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے اللہ کی کیفیات کو سمجھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسے جو چیز ثابت ہے، اللہ کا چاہے اٹھنا بیٹھنا یا اللہ کا سننا بولنا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، جس طریقے سے جو چیز ثابت ہے اسی طریقے سے ہمیں مان لینا ہے. بس ہمیں کریدنا نہیں. اللہ کا پیر کیسے ہوگا، اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، انگلیاں کیسی ہوگی، ادھر دماغ نہیں لگانے کا ہے، ادھر خرافاتی دماغ مت لگاؤ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہر روز اللہ تعالیٰ کہاں آتا ہے؟ بولو، آسمان دنیا پر. کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ من ذا الذی یدعونی، کوئی ہے جو مجھے پکارتا ہے. فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے. کہاں پریشان ہا، کہاں بیماری والا، کہاں مقروض انسان، کہاں درد والا، دکھ والا، کوئی ہے جو مجھے پکارے، آہا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کسی بزرگ کا کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ رب ذوالجلال والاکرام کو پکارو، ڈائریکٹ مجھے پکارو. رات کو اٹھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ صدا لگا رہا ہوتا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، کتنے ایسے بدبخت نوجوان ہیں جو عیاشیوں میں، جو بدماشیوں میں، شراب نوشیوں میں اور سگریٹ نوشیوں میں، گانے کے اور میوزک کے تال پہ جھولنے اور جھومنے والے لوگ. سن لے، اس وقت جب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے تم جشن اور خوشی میں مدہوش، شراب کے نشے میں، جوئے میں، لوڈو میں، گیم میں اور طرح طرح کی علائشوں اور بدماشیوں میں مبتلا ہو. ایک تمہارا رب ہے، تم تک آسمان دنیا تک عرش سے چل کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے مجبور بندو، اے میرے قرض داروں، اے وہ لوگوں جس کا بزنس ڈوب گیا ہے، تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، پریشان حال ہے، لو مجھے پکارو، میں تمہاری پریشانی کا حل بتاؤں گا. ہے یہاں اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، یہاں مدد دے رہا ہے. تم مدد مردے کے پاس جا رہے ہو مانگنے؟ تم مدد مانگنے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے گیم کھیل رہے ہو، فلم دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو. کہو اللہ کی مدد. شیطان پیشاب کرے گا، شیطان، یہ یاد رکھو، منہ میں شیطان پیشاب کرے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میرے جملے تھوڑے کبھی کبھی غیر مہذب ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کرنا، ہم غیر مہذب ہو چکے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کا جب ہمیں پاس و لحاظ نہیں ہے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہے؟ بولو، ہم سے بڑا کوئی بے شرم ہے؟ کوئی نہیں ہے. کہتا کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو شفا مانگے، کون ہے جو قرض کی ادائیگی کے اسباب مانگے. اللہ خوب پکار رہا ہوتا ہے اور تم ادھر جھوم رہے ہو ایک دم میوزک کے تال پر، شادی خانوں میں شراب پی پی کے ہجڑوں اور زنخوں کے ساتھ ناچتے ہو. اس رات، اس وقت جب اللہ تمہیں آواز لگاتا ہے اور کہو اللہ کی مدد آئے گی. کوئی کہنے جائے تو بولتا مولوی صاحب یہ جشن روز روز نہیں ہوتا، ایک بار بیٹے کی شادی ہوتے. ابے بے شرمو، ایک بار بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے اور ناچو اس میں ہجڑوں کے ساتھ اور کہو پھر بھی اللہ کی مدد آئے گی اور اس بیٹے اور بیٹی کی نسل میں اچھی اولاد آئے گی. ابے شیطان ہی آئے گا، شیطان. کوئی اچھی اولاد، اچھی نسل نہیں چلے گی. ناچ ناچ کر تم شادیوں کی محفلیں رچاؤ، حرام میں مبتلا رہو پہلی راتوں کو اور تم کہو کہ اچھی نسل آئے گی، اطاعت گزار، فرما بردار. اب شیطان پیدا کرو گے، شیطان جو تمہارے منہ میں آگے چل کے پیشاب کرے گا. یہ جملہ میرا بہت سخت ہے مگر یہ حقیقت سے آری نہیں ہے. پھر کہو گے مولوی صاحب دعا پڑھ دو، مولوی صاحب دعا لکھ دو، مولوی صاحب دم کر دو. کاہے کا مولوی صاحب رے؟ مولوی صاحب دعا پڑھے گا؟ تم نے یہاں شیطان کو بلایا، ناچا نچوایا اور اپنے بیٹے کی اس
زندگی کا آغاز ہجڑوں کے ناچ سے، میوزک سے، اور بے شرموں اور بے حیا مرد و زن کے اختلاط کے ڈانس اور ناچ سے تم نے کیا، اور تم یہ اچھی امید رکھتے ہو کہ اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جیسی اولاد تمہیں دے دے، عمیر ابن ابی وقاص کی طرح اولاد دے، حسن حسین کی طرح اولاد دے، سعد ابن ابی وقاص کی طرح اولاد دے، علی و جعفر کی طرح اولاد دے، کائے کے لیے ایسی اولاد دے گا؟ تمہاری اولاد کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ والو، اللہ تعالیٰ کہتا مانگو میں دوں گا، استغفار کرو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں دوں گا، جو پریشانی ہے میرے سامنے رکھو۔ پتا چلا کہ یہاں جو ہے کھاتے گپ شپ کرتے 2 بجے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ادھر بلاتا ہے اور منہ کھول کے اور آنکھیں پھاڑ آنکھیں تو پھاڑتے نہیں، بہت کم لوگ پھاڑتے، آنکھیں بند کر کے اور منہ پھاڑ کے کھول کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد۔ کائے کی اللہ کی مدد ہے؟ کائے کی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بہرحال قصہ مختصر، دیکھو وہی گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے گھڑی؟ بہرحال اللہ بھلا کرے آپ سب کا، آپ سب خوش رہیں اور ہر طرح کے جو ہے منکرات و معصیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد معصیات کے بعد کبھی نہیں آتی، اللہ والوں، معصیات کی بات کبھی نہیں آتی۔ اللہ نے تو کہا کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اے بندو اللہ تمہارے لیے سب سے بہترین دوست، خیر خواہ ہے، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے، سب سے اچھا مددگار ہے۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی کہہ رہے کہ مدد نہیں مدد، جب یہ رویہ ہمارا رہے گا تو کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے دعا کرو، دعا کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ صبر ہمارے یہاں نہیں ہے، صبر چھوٹی چھوٹی بات میں بھڑک جاتا ہے، ایک دم آگ لگ جاتی ہے، شیطان بھڑکاتے رہتا، کاہے بھڑک رہا ہے؟ مت بھڑکو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب یہ کام کر لو گے ان اللہ مع الصابرین، تو جب اللہ تیرے ساتھ ہی رہے گا، یعنی اللہ کی مدد رہے گی، اللہ کی مدد رہے گی، اللہ تیرے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے نہیں چلے گا، اللہ کی مدد رہے گی تو تیرا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے سماج میں تو بھیا یوں بہت طرح کے خرابیاں ہیں اور وقت بہت ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد، اب یہ جو ہے اگر بتیاں جلا کے پٹاخے چھڑا کے یہ کہو گے کہ بھئی ایسا ہے ویسا ہے، اللہ کی مدد شب برات میں حلوہ پوڑی مانڈے تڑاکے اور یہ وہ کھانے پینے بنانے کے قبرستان کو آباد کرنے کے بعد ملے گی، تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے شب برات کی کہ میں بہت سارے ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ شب برات کے جو قیام ہے، لمبی لمبی ہزاری بزاری نمازیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ، نماز کی بے عزتی اور نماز کی بے حرمتی نہیں ہے۔ ارے کم تر سے کم تر سجدہ وہ ہے جس میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے۔ سب سے کم تر کون سا سجدہ ہے؟ 3 مرتبہ سے کم بھی ہے کیا؟ نہیں ہے، اس لیے 3 مرتبہ سے زیادہ کو 4 کو 5 کو 6 کو 7 کو 8 کو، مگر کم سے کم یا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز کی بے حرمتی، ایسی نماز اللہ منہ پہ مار دے گا، ایسی نماز منہ پہ مار دے گا۔ 1000 نماز 100 رکعت، کیا مذاق ہے یار، کیا مذاق ہے۔ امام نووی یا پھر جو ہے دوسرے ائمہ کرام، ابن حبان اور بہت سارے علامہ ابن جوزی وغیرہ، انہوں نے سب نے یہ لکھا ہے، مختصر طور پر بتا دیتا ہوں شب برات کے اس عمل کے تعلق سے۔ دیکھو میں اپنے موضوع میں یہ اس لیے لے آیا کہ بہت سارے لوگوں نے گزارش کی تھی، بلکہ انتظامیہ نے بھی گزارش کی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے، میں مجرم نہیں ہوں۔ ویسے بھی اچھی بات کہنے سے کوئی مجرم کہے تو کہتا رہے، دن رات 24 گھنٹے کہتا رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کہا کہ تھوڑا سا بھی سینس ہوگا، عقل ہوگی، سمجھ ہوگی تو آدمی ان بدعات والی نمازوں کو، چاہے رجب کے پہلی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، جاہل ملا جو ہے طرح طرح کے فضائل بیان کرتے، بے وقوف، اور جو ہے لوگوں کو راغب کرتے، آؤ آؤ یہ نماز وہ نماز، کہاں سے اٹھ کے آگے عقل لگاؤ۔ ان ائمہ شارحین حدیث محدثین نے کہا کہ اگر تھوڑا سا بھی سینس ہوگا، تھوڑی سی عقل ہوگی تو کہے گا کہ بھائی یہ نماز درست نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ، اب بہت سارے ہمارے تبلیغی بھائی، حنفی بھائی، وہ بھی جو ہے ایک دم
دمدار رات مناتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بھائی, دیکھتے رہتا ہوں, دمدار رات مناتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ تمام مردوں کو آج ہی گھر لے آئیں گے اٹھا کے. دمدار قبرستان جاتے ہیں بھیا. صرف ابھی میں مولانا منصور مہنگل صاحب, بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر ہے پاکستان کے, بلوچستان کے, ان کا بھی بیان سنا اور کئی علماء کا میں نے سنا. انہوں نے بھی یہی صاف بات کہی. اور ملا علی قاری حنفی بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے کہا یہ جو ہزاری بزاری نماز ہے شب برات والی, یہ 448 ہجری میں بیت المقدس, بیت المقدس کہاں ہے اللہ والو, کہاں ہے؟ فلسطین میں, جہاں بھی جنگ چل رہی ہے. بیت المقدس میں آزاد ہوئی. کب آزاد ہوئی؟ 448 ہجری میں یہ نماز ایجاد ہوئی. کیسے اس کا انوینشن ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ مجوسی آگ کے پرستار لوگ مسلمان ہوئے. انہوں نے جو ہے اس رات کو منتخب کر لیا, اور سامنے اس وقت یہ تو نہیں تھا نا یہ لائٹ ویٹ, یہ فوکس ووکس دیکھو, تو وہاں جو ہے دیا اور چراغ وغیرہ جلتا تھا, تو وہ لوگ آگ سامنے جلا کے رکھتے تھے. اور ان لوگوں کا ارادہ منشا یہ ہوتا کہ وہ لوگ دیر رات تک آگ کے سامنے قیام کرتے, دیر رات تک لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے. اور اس مقصد کے تحت ان لوگوں نے اس نماز کو ایجاد کیا. بھیا یہ صلاۃ الالفیہ ہے, ہزاری بزاری نماز ہے, یہ سب نماز اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی عالم کی کوئی بات اس وقت تک نہیں لی جا سکتی, چاہے جتنی بڑی فضیلت بیان کر دے, جتنا بڑا علامہ قلامہ شیخ مشائخ آ جائے, جب تک کہ رسول اللہ کی حدیث اس پر شاہد نہ ہو. اور سب سے بڑے متقی, امام المتقین والابرار, سید الانبیاء, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے ماہ شعبان کا روزہ تو ملتا ہے, مگر شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی قیام نہیں ملتا. صحابہ اکرام علیہم الرضوان 110 ہجری تک آخری صحابی کی وفات ہوتی ہے. اللہ اکبر, اس وقت تک کسی صحابی رسول سے اگر یہ نماز ثابت نہیں ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسی نماز اللہ کے یہاں نماز نہیں مانی جائے گی. یہ بدعت ہے, گمراہی ہے, سفاہت ہے, جہالت ہے. اور یہ جہالت انسان کو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار کے تحت جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. وہ بھی چھوڑ دو, امام ابو حنیفہ کو ماننے والا امام ابو حنیفہ سے یہ نماز ثابت کر دے, زندگیاں گزر جائیں گی, چپل ٹوٹ جائیں گی, پاجامے اور لنگی پھٹ جائیں گے, مگر کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. ارے او بولے ہولے بے وقوفو, جب تمہارے امام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تم کس کی بات مانتے ہو, کس کی تقلید کرتے ہو, کس کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ یہ ہزاری بزاری نماز لا کر کے جھوٹی موٹی مجوسیوں کی سنتوں پر, آگ کے پرستاروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم ایک آگ کی پرستاروں والا عمل کر کے کہتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے. سن لو کان کھول کے, ایک انسان کا پیشاب چاہے جتنے بڑے برانڈڈ شیشی میں بوتل میں ڈال دیا جائے, وہ پیشاب ہی ہے, گندگی ہی ہے, ناپاک ہی ہے. اور ایک دودھ کو چاہے جتنے کھٹارا اور پھٹے پرانے بوتل میں ڈال دیا جائے, دودھ کی شفافیت اپنی جگہ پر مسلم رہے گی. حدیث رسول اپنی جگہ پر قائم ہے, دائم ہے, صاف ہے, شفاف ہے, اس کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا. اور حدیث رسول کے نام پر جعلی چیزوں کا پرچار و پرسار کرنے والا چاہے جتنا بھی آ جائے, اس کو بولو پرچار و پرسار کر کے اہل ایمان مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا, جاہل قوم کو ہی گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو پڑھاؤ, علماء سے جوڑو, ان مولویوں سے نہیں جن کا عقیدہ ایمان صحیح نہیں, علماء ربانیین سے جوڑو. بہرحال ایک حدیث پاک اور بیان کر کے میں بات ختم کروں. کھانا ہے تیار, شاید ہے کھانا نا, ٹینشن مت لو, کھانا تیار ہے. ہمارے سماج میں بہت سارے بھید بھاؤ اور بہت سارے دیکھو مسائل بہت ہیں. اب میں بولنے لگتا ہوں تو ایک کے بعد ایک ایسی باتیں آ جاتی. آج تک میرا کبھی وقت بچا نہیں, میرا موضوع کبھی ختم ہوا نہیں. آج تک جب سے تقریر کر رہا ہوں, اللہ ہی بھلا کرنے والا, اللہ قبول کر لے بس. ہمارے سماج میں کیا ہے, چھوٹا بڑا بھید بھاؤ
یہ یہاں کا نہیں، وہ تو سید ہے، یہ پٹھان ہے، وہ خان ہے، یہ انصاری ہے، یہ شیخ ہے. اس کا بھی بہت چلتا ہے. یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، بیچارے تھوڑا جو ہے کم پیسے والے ہیں تو بیچارے کے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا ہے. یہ اس امت کی بدبختی اور اس امت کا المیہ ہے. کیا ہے؟ بدبختی المیہ. سب کچھ برانڈڈ چاہتا ہے. ارے گدھے بے وقوف کہیں کا. دیکھو تھوڑا میں برا بول دیتا ہوں، سمجھ رہے ہو نا، پھر کہتا ہوں کیوں بولتا ہوں. گدھا سے بھی برا ہے اس لیے بولتا ہوں. یہ برانڈڈ سب کچھ دیکھتا ہے اور کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے. پھر ارب پتی لڑکی جب اپنا جلوہ دکھاتی ہے نا تو اس بے وقوف پاگل کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ لڑکی کہتے چل بے میرے کو کھلا دے، نچاتی ہے اپنے اشارے پر. اور پھر یہ بیچارہ بے وقوف چوہا بن کے اب کیا کرے گا یہ پاگل. ماں باپ نے کروڑ پتی دیکھ کر کے کیا ہے تو ہر ایک کا ایک جلوہ رہتا ہے. اونچ نیچ، بڑا چھوٹا، برادری، نسبت، یہ ساری چیزیں، یہ بڑی بیماری جو جہالت ہے، جو کفر کے برابر ہے، یہ ہمارے یہاں بہت ہے اور لوگ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اب ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک بار ایک جگہ تقریر کرنے گیا، خصوصی خطیب میں ہی تھا. سالانہ اجلاس مدرسے میں ہو رہا تھا تو نے کہا بھائی گاڑی میں جو کپڑا وپڑا تھوڑا خراب ہو جائے گا. تو ایک دم لوکل کوالٹی والا جو ہے، یہ بھی لوکل ہے، کوئی بڑا برانڈڈ نہیں ہے، میں برانڈڈ نہیں پہنتا ہوں، تو پرانا جیسا پہن لیا، ایک میلی جولی ٹوپی گاڑی میں جا کے پہنچا تو ایک آدمی لے جا کے پہنچا دیا. جب دیکھا ٹھیک ٹھاک، دیکھ رہا کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. مول صاحب کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کہا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی دوسری جگہ تو نہیں آ گیا. پھر صاحب کو فون کیا جس نے بلایا تھا، اور ہاں یہی مسجد ہے. پھر میں بیٹھ گیا. مغرب کے بعد جلسہ شروع ہونے والا تھا تو دیکھا، سوچا کہ کوئی چندہ وندہ والا ہے. چندہ والے کو ہم خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، معاف کیجیے گا. دیکھو پھر بڑا بول دیا، مگر چندے والے کو دیکھ کے اوپر نیچے ہمارا سب گرم ہو جاتا ہے. دیکھو چندے والوں میں بھی فراڈ ہے، گھوٹالہ باز ہے، مگر تم جانتے نہیں تو بول نہیں سکتے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تم پکڑے جاؤ گے جس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں جانتے نہیں. بات مت کرو، تم کو جو دینا ہے دے دو، تفتیش کرنا تفتیش کر لو. سوشل میڈیا کا زمانہ. میں کہتا ہوں میرے مدرسے میں 250 کے قریب بچے ہیں. آپ کا مول صاحب کاہے جھوٹ بول رہا ہے؟ بھیا فون لگاؤ، ویڈیو کال کر کے دیکھ لو. قصہ ختم ہے. مدرسہ ہے کہ نہیں ہے، بچے ہے کہ نہیں ہے، ڈونیشن دینا ہے تو دو، نہیں دینا. بدگمانی مت کرو یار، بدگمانی حرام. آدمی سور، کتا، چوہا، چھچندر، بلی نہیں کھاتا ہے، کیوں حرام ہے؟ یہاں بدگمانی کرنا نہیں چھوڑتا ہے. باپ بیٹے، بیٹے بھائی، سب ایک دوسرے سے رشتہ دار سے بدگمان ہے. بدگمانی حرام 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 ہے. یہی قرآن و سنت حدیث پڑھاؤ گے تب معلوم ہوگا. بہرحال بدگمانی حرام ہے. تو یہ کیا چلتا ہے ہمارے یہاں، بہت ایسا چلتا ہے کہ اس کو چھوٹا، اس کو بڑا، اس کو چھوٹا، اس کو بڑا. بہرحال تو یہ چلتے رہتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کمزور نہتھا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور ہم آپسی اختلافات و انتشارات میں پستے رہیں گے. ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے، بیان فرماتے حضرت مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص. مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات، عشرۂ مبشرہ میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد گرامی کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ ان لہو فضلا علی من دونہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کا یہ خیال، یہ گمان تھا. کن کا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سعد ابن ابی وقاص بخشائے آدمی ہے، ان کو ڈائریکٹ و جنتی ہے، ان میں کوئی دو رائے اور شک و شبہ نہیں. کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص میرے والد گرامی کا خیال یہ تھا کہ بعض صحابہ اکرام میں سے میرا مقام تھوڑا بڑا ہے، اور واقعی بہت بڑا مقام تھا. سعد ابن ابی وقاص کا مقام کوئی معمولی نہیں تھا. ان کے رتبے کو پہنچنا، ساری دنیا کے ولی ایک طرف ہو جائے، ان کے میں سمجھتا ہوں کہ رتبے کے ایک کونے تک نہیں پہنچ سکتا.
سعد ابن ابی وقاص کا خیال یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام میں افضلیت اور فوقیت رسول اللہ کی نگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاصل ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. بیان کون کرتا ہے؟ ہم ہوتے تو فوراً چھپا دیتے کہ ہمارے بارے میں یہ بیان کر دیا ہے نا, ہمارے بارے میں مولوی صاحب نے بیان کر نہیں, ہم بیان کر, لوگ کہیں گے کہ یہی مجرم ہے. صحابہ کرام کا مقصد صرف رضا الہی, صحابہ کرام کا مقصد صرف رضا الہی, اللہ کی رضا چاہتے تھے. اسی لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها, اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد ضعیفوں, کمزوروں, ناتواؤں کی وجہ سے, ان کی دعا کی وجہ سے, ان کی نماز کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے. اللہ اکبر. کسی کو بھی کمتر نہ سمجھو, کسی کو بھی کمتر نہ سمجھو, کیونکہ جس کو کبھی کبھی تم کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ اس بندے کو پکڑ لے, اس نے مجھے تکلیف دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کی وہ بات قبول کر لیتا ہے اور فوراً مخالف کو پکڑ لیتا ہے. تو اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے, دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. کمزور کو کبھی کمزور سمجھ کر کے اسے پھٹکارو مت. تم اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے, اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے, اچھا بول نہیں سکتے, تو کم از کم خاموشی اختیار کرو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے ہمارے ایمان کا صحیح سالم ہونا بھی ضروری ہے, اور ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں کمی نہیں آنی چاہیے, اخلاص میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں دعا, یہ سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. کیونکہ تاریخ میں ہم نے جو دیکھا ہے, کبھی ایک طرف جنگ یرموک میں 46,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام اور تابعین اعظام تھے, اور 2 لاکھ کا لشکری جرار رومیوں اور آتش پرستوں کا, سب کا اجتماع. مگر ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جرنیل خالد ابن ولید, ابو عبیدہ بن جراح اور بہت سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت و مدد کی اور غلبہ عطا کیا. تو آنکھوں دیکھی مدد نازل ہوتی ہے, اللہ کی مدد آپ پر بھی نازل ہوگی بشرطے کہ آپ مدد کے قابل ہو جائیں, آپ مدد کے قابل ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے, اس بے وقت نے جو بھی کچھ کہا ہے, پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی نصرت و مدد کا ہم سب غریب الایمان لوگوں کو, کمزور ایمان لوگوں کو مستحق بنا پروردگار عالم. عالم اسلام بڑا پریشان ہے مولا کریم, اے اللہ تیری نصرت و مدد اور تائید کی ضرورت ہے. اے اللہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور مدد عطا فرما. اے اللہ اسلام مخالفین کو ہدایت دے, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو تو بہترین کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. تو ہی نپٹنے والا ہے, تو ہی بہترین مددگار ہے, تو ہی ہمارا دوست ہے. اپنے دوستوں میں ہم سب کو شامل فرما لے. اے اللہ ہم سب کے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ, ہم کو ایمان پر جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.